السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ نشست میں علم کے فضائل، ذرائع، اقسام، علم کی ڈیفینیشن پر بات ہوئی تھی۔ آج پیش خدمت ہے دنیا کے ایک انوکھے طالب علم کی داستان، جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ایران کے ایک مشہور شہر اصفہان کے قریب ایک بستی جیان میں پیدا ہوئے، اور آپ کا باپ انتہائی امیر آدمی اور لینڈ لارڈ تھا۔ آپ کا آبائی مذہب مجوسیت یعنی آتش پرستی۔ باپ نے آپ کی تربیت گھر میں کروائی اور باہر نکلنے سے منع کرتے تھے تاکہ بچہ کسی غلط صحبت میں نہ چلا جائے۔ جب آپ جوان ہو گئے تو ایک دن باپ نے انہیں کھیتوں کی نگرانی کے لیے بھیجا، لیکن جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک کنیسہ سے، ایک گرجا کے پاس سے جب آپ کا گزر ہوا اور گھنٹیوں کی آواز سنی تو آپ وہاں پہنچ گئے۔ جو وہاں سب سے بڑا راہب تھا اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے عیسائیت کی پوری تفصیل بتا دی۔ آپ کو ان کی باتیں بہت اچھی لگی۔ سارا دن وہاں پہ گزارا۔ رات کو جب واپس آئے تو باپ نے کارگزاری پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ سارا دن وہ تو گرجے میں رہے اور ان کی تعلیمات مجھے بڑی پسند آئی۔ باپ کو خدشہ لاحق ہو گیا کہ یہ کہیں دوسرے دین میں نہ چلا جائے، اور ان کو منع کیا، لیکن ان کی رائے پختہ ہو چکی تھی۔ آخرکار باپ نے بیڑیاں ڈال کے ان کو گھر میں پابند کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح گرجے کے والوں کے ساتھ رابطہ رکھتے اور ان سے پوچھا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے، کیونکہ میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی اصل شام میں ہے، اور یہ پوچھا کہ جو قافلہ وہاں پہ جانے والا ہوگا تو میں نے اس کے ساتھ شریک ہونا ہے، مجھے بتایا جائے۔ موقع پا کے یہ نکل گئے، قافلے میں شامل ہو کے شام پہنچ گئے اور وہاں جا کے دین سیکھنا شروع کر دیا۔ وہاں کے بڑے راہب کو بتا دیا کہ یہ کس طرح گھر سے نکل کر آئے ہیں، ساری تفصیل بتا دی۔ اس نے بڑی محبت اور شفقت کی اور انہیں اپنی طالب علمی میں قبول کر لیا۔ زندگی بھر وہ ان کو اپنا دین سکھاتے رہے۔ جب وہ مر گیا تو انہوں نے بتایا لوگوں کو، یہ لوگوں کو صدقہ خیرات کی بڑی تلقین کرتا تھا، لیکن سونا چاندی یہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اور 7 گھڑے اس نے اکٹھے کر کے فلاں جگہ پہ دفن کر رکھے ہیں۔ جب وہ خزانہ نکلا تو لوگوں نے اس کی لاش کو صلیب پر لٹکا کے پتھر مار مار کے نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد جو دوسرا راہب اس کے مقام پر آیا، آپ نے اس کی شاگردی اختیار کر لی، زندگی بھر اس سے سیکھتے رہے۔ جب وہ مرنے لگا اس سے پوچھا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں۔ اس نے بتایا کہ موصل میں ایک بہت عظیم راہب ہے، آپ ان کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ ان کی موت کے بعد یہ موصل چلے گئے اور زندگی بھر ان کی شاگردی اختیار کی۔ جب وہ مرنے لگے تو ان سے پوچھا کہ اب کس کے پاس جاؤں۔ انہوں نے بتایا کہ نصیبین میں ایک بہت بڑے راہب ہے، آپ ان کے پاس چلے جانا۔ تو اس کی موت کے بعد آپ نصیبین کے راہب کے پاس زندگی بھر شاگرد رہے۔ جب وہ مرنے لگا تو ان سے پوچھا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں۔ اس نے بتایا کہ اب دنیا میں صرف ایک انسان باقی ہے اور وہ اموریہ کا بڑا راہب ہے۔ چنانچہ آپ اموریہ چلے گئے اور اس کی شاگردی میں ساری تفصیل ان کو بتا دی۔ وہاں آپ نے ساتھ کچھ گائے اور کچھ بکریاں بھی پال لی۔ اموریہ کا راہب بڑا نیک اور پرہیزگار انسان تھا۔ جب وہ مرنے لگا تو انہوں نے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ آپ کے بعد اس نے بتایا کہ اب دین ابراہیمی میں آخری نبی آنے والا ہے جو ہجرت کر کے کھجوروں والے شہر میں آئے گا۔ وہ اپنی کتابوں کا حساب کتاب لگا کے اس نے یہ بتا دیا۔ جب وہ مر گیا تو آپ اس انتظار میں تھے کہ کوئی قافلہ مل جائے جو مجھے یثرب پہنچا دے۔ چنانچہ بنو بکر قبیلے کے کچھ عرب تاجر اموریہ میں آئے۔ جب واپس جانے لگے
تو انہوں نے ان کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی اور اپنی بکریاں اور گائے بیچ کر پیسے ان کو دے دیے کہ مجھے آپ وہاں پہنچا دیں، اس کے بدلے میں انہوں نے غداری کی۔ راستے میں جب آپ واپس جا رہے تھے تو وادی القریٰ میں جب پہنچے تو انہوں نے ان کو غلام بنا کر ایک یہودی کے پاس بیچ دیا۔ یہ وہاں بطور غلام کام کرنے لگے۔ ایک دن یثرب سے ایک یہودی اس یہودی کو ملنے کے لیے جب آیا اور ان کو یہ غلام پسند آ گیا تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کے پیسے دے کے وہ خرید کے اس غلام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے من کی مراد پوری ہو گئی اور وہاں اس نے کھجوروں کی گوڈی، پانی اور پیکٹ بنا کے بیچنے پر ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ چنانچہ مدینہ میں جب یہ قیام پذیر تھے اور ایک دن کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ کے کھجوریں توڑ رہے تھے تو اس یہودی کا ایک رشتہ دار آیا اور اس نے آ کے خبر سنائی کہ قباء میں ایک انسان آیا ہے مکے سے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی آپ کو ایک دم شاک پہنچا، جھٹکا لگا۔ آپ نیچے آئے اور بتانے والے سے پوچھا، آپ نے کیا بتایا؟ آپ کے مالک نے، آقا نے آپ کو ڈانٹ دیا، تیرا کیا کام ہے؟ لیکن آپ کے ذہن میں اچانک سب کچھ وہ ماجرا آپ کے ذہن میں آ گیا جو اموریہ والے راہب نے بتایا تھا کہ کھجوروں والے شہر میں آخری نبی ابراہیمی دین کے مطابق آئیں گے، اور آپ کی تینوں نشانیاں بھی اس کے ذہن میں آ گئیں۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو آپ اچھی اچھی کھجوریں چھانٹ کے لے گئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے کہنے لگے کہ یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں۔ آپ نے کہا بھئی ہم تو صدقہ نہیں کھاتے، اور وہ کھجوریں صحابہ میں تقسیم کروا دی۔ اس نے سوچا کہ پہلی بات تو پوری ہو گئی، ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد یہ دوبارہ کھجوریں لے کے حاضر ہوئے اور جا کے بتایا کہ یہ تحفہ اور ہدیہ کی کھجوریں ہیں۔ آپ نے ان میں سے کچھ کھا لی اور باقی صحابہ میں تقسیم کروا دی۔ اب تیسری نشانی باقی رہ گئی تھی اور جو جاننے کے لیے یہ بڑے بےتاب تھے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ تیسری دفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو تب آپ جنت البقیع میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھی۔ یہ بار بار پیچھے کی طرف جب جھانکتے تھے تو پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے وہ پیچھے سے اپنی ایک چادر خود ہی سرکا دی۔ چنانچہ دونوں کندھوں کے درمیان میں ایک انڈے کے بقدر بالوں کے ساتھ مہر نبوت قدرتی طور پہ لکھی ہوئی تھی، محمد رسول اللہ۔ اس نے یہ دیکھتے ہی ایک دم نبی علیہ السلام کو پکڑ لیا اور چومنے لگ گیا، گویا کہ اس کی تو کئی 100 سال کی مراد پوری ہو گئی۔ اور پھر اس نے یہ سارا ماجرا سنایا، کس طرح وہ ایران سے چلے تھے اور شام اور عراق کے اندر ساری عمر گزارتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے یہ سارا قصہ صحابہ کو بھی سنوایا اور بڑے متاثر ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کس حال میں ہو؟ اس نے ساری تفصیل بتائی تو آپ نے کہا اپنے آقا سے پوچھو کہ آپ کو وہ کس طرح کن شرطوں پہ رہائی دے گا۔ مکاتبت کی اور یہ طے ہوا کہ 300 کھجوریں نئی کاشت کی جائیں، وہ پھل دینے والی ہو جائیں گی تو تب آپ آزاد ہیں، اور 40 اوقیہ سونا یا چاندی۔ تو آپ کے ساتھیوں نے ساری یہ کھجوروں کی پنیری اکٹھی کی اور 300 کھجوریں مل کے سارے صحابہ کو ساتھ لے کر لگوائیں جو تیار ہو گئی۔ اس طرح سے آپ آزاد ہو گئے۔ محترم سامعین، اس قصے میں بہت زیادہ سبق ہے ہمارے لیے۔ ایک تو طالب علم کے آداب کہ علم حاصل کرنے کے لیے سچی تڑپ ان کے اندر کس درجے میں تھی۔ دوسرا استاد کا احترام کہ استاد کو غلط کرتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں لیکن زندگی میں ان کی غلطی نہیں بتائی، اور مر گئے تو پھر بتایا۔ تیسری بات حق کو قبول کرنا اور استاد کی اطاعت کرنا۔ چوتھی بات علم کے لیے ہجرت اور ہر طرح کی قربانی، یہ آپ نے کیا۔ اور صلہ کیا ملا؟ آپ نے اہل و عیال چھوڑا تھا اور وطن چھوڑا تھا، اس کے بدلے میں کیا صلہ ملا؟ جنگ خندق کے موقع کے اوپر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت،
کوئی کہہ رہے تھے کہ انصار، کوئی کہہ رہے تھے کہ مہاجرین، اور یہ دونوں طبقوں میں سے نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اہل بیت میں سے ہے سلمان۔ تو کتنا بڑا رتبہ دیا کہ آپ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فیملی کا فرد ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ دوسری بڑی قربانی آپ نے یہ دی تھی کہ آپ نے اپنا وطن چھوڑا تھا، چنانچہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وطن میں لوٹایا، اور جب ایران فتح ہوا تو ان کو گورنر مقرر کیا گیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی شفقت سے، ایسی محبت سے ان کی تربیت فرمائی تھی کہ یہ صاحب الرائے بن گئے تھے۔ اور غزوہ احزاب کے موقع پہ جب اہل مکہ نے پورے عرب کو ساتھ لے کر حملہ کرنا تھا، مشورہ ہو رہا تھا کہ مدینے کا دفاع کس طرح کیا جائے، مختلف آراء آئیں اور فیصلہ آپ کی رائے پر ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ 3 طرف سے تو پہلے ہی مدینہ پہاڑوں کی وجہ سے محفوظ ہے، 4تھی طرف خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ آپ کے مشورے کے مطابق خندق کھود دی گئی، اور اس طرح یہ مدینے کی حفاظت ہوئی۔ یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی، اس وقت کے اعتبار سے عربوں کو اس انداز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ نے ان کی اس رائے کی وجہ سے مدینہ طیبہ کی حفاظت کروائی۔ کیا پیار دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیا تربیت کی، اور صحابہ نے بھی کیا ان کو مقام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا۔ یہ ہے سچے طالب علم، اور سچی تڑپ جس کے دل میں ہوتی ہے، اللہ اس کی دنیا بھی بناتے ہیں اور ان کا دین بھی بتاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔